دیکھو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ اس آیت کے پس منظر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ سوال کرو کہ کیا نماز جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے برے اور فحش کاموں سے بچا رہی ہے میری نماز؟ اگر تو بچا رہی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی ہے اور تمہاری نماز میں جان بھی بہت ہے، لیکن اگر نہیں بچ پا رہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو، اور ہر نماز جب تم پڑھو تو یہ دیکھو اس نماز پڑھنے کے بعد تم فحش اور برے کاموں سے بچ رہے ہو کہ نہیں بچ رہے۔ کتنا زبردست کرائٹیریا اللہ نے دیا۔ اب 5 نمازیں، 5 نمازوں کے درمیان کچھ گیپ ہے چند گھنٹوں کا، تو نماز جب پڑھ لی تو ان چند گھنٹوں میں فحش اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ وہی تو نماز کا فلسفہ ہے، وہی تو نماز کے آؤٹ کم ہے۔ تو اللہ ضرور بچائے گا اگر نماز میں جان ہے، اگر نماز صحیح سے پڑھی جا رہی ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز میں لاپرواہی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے نماز کو نگلیکٹ کیا، ضائع کیا۔ نگلیکٹ کرنے میں چند ایک چیزیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے ضائع کرنے سے کہ ترک ہی کر دی نماز، اور یہ کثیر تعداد ہماری بھی کنٹری میں نماز کو ترک کیے ہوئے۔ اللہ معاف کرے، کسی دور میں ایئرز اگو میں بھی شاید انہی ٹین ایجرز میں سے تھا جن کو نماز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ obviously we all have a past۔ تو اب بھی بہت سے لوگ ترک کیے ہوئے نماز کے، یعنی جمعہ بھی ترک کیے ہوئے۔ تو اس میں بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اس میں اسکالرز کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جس نے بہت عرصے سے ترک کیا ہوا ہے نماز کو، ترک کرنے سے مراد ہے جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ تو باقاعدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پہ اجماع ہے، اور یہاں تک بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہاں تک فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا، آپ حیران ہو جائیں گے رحمہ اللہ، کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ یہاں تک سخت فتویٰ ہے۔ کس کا؟ جس نے ترک کی ہے، ٹھیک ہے، ترک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں تو انہیں تو بہت اسٹرکٹ وارننگ دینی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے انہیں۔ دوسرا نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ ڈیلے کر کے نماز پڑھنا، جیسے کہ سورہ معون میں اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز ڈیلے کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ڈیلے سے کیا مراد ہے؟ بالکل آخری ٹائم ہو تب اٹھ کے پڑھ لینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کیا بتائی، بالکل جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور جلدی سے، جس طرح وہ باقاعدہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے وہ